آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی باجماعت نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے حتیٰ کہ سورج نکل آتا۔ آپ کا فرمان ہے، مجھے نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اس قوم کے ساتھ بیٹھنا جو ذکر الہی میں مشغول ہو، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اولاد اسماعیل کے 4 غلام آزاد کروں۔ اصل چیز جو آپ کو بٹھاتی تھی اور آپ جس مقصد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے وہ ذکر الہی تھا۔ فجر کے بعد آپ صحابہ کرام سے دریافت فرماتے، آپ میں سے جس شخص نے خواب دیکھا وہ مجھے بتائے، میں اس کی تعبیر دوں گا۔ آپ دن چڑھے گھر آتے، دریافت فرماتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اگر یہ بتایا جاتا کہ برکت ہے تو روزے کی نیت کر لیتے۔ آپ اس فہم کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھر میں برکت ہے جب کچھ نہیں ہے تو گھر میں برکت ہے۔ یہ برکت کس اعتبار سے تھی سوچتے رہیے گا، غور کیجیے گا۔ آپ کے ان الفاظ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر گھر میں کچھ کھانے کو ہوتا تو اسے تناول فرما لیتے، اس کے بعد آپ گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے، پھر نماز ظہر ادا فرماتے، دوپہر کے وقت آپ قیلولہ فرماتے تھے، اور آپ کا فرمان ہے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے، پھر جس زوجہ کی باری ہوتی اس کے یہاں تشریف لے جاتے۔ نماز مغرب کے بعد تمام ازواج جمع ہو جاتی، عشاء تک یہ مجلس جاری رہتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کی مجلسوں کا وقت مغرب سے عشاء کے درمیان۔ ان مجالس میں بعض اوقات آپ کوئی دلچسپ واقعہ سناتے تھے، دیگر ازواج چلی جاتی۔ عموماً رات کا کھانا آپ اس وقت پسند کرتے تھے، نماز عشاء کے بعد آپ سو جاتے تھے، نماز کے بعد گفتگو آپ کو ناپسند تھی۔